نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وآتیوا اللہ وآتیوا الرسول فإن تولیتم فإنما علی رسولنا البلاغ المبین صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ عزیز ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ میں نے آپ کے سامنے سورۃ تغابن کی ایک آیت تلاوت کیا ہے، اس حوالے سے آپ سے گفتگو یہ کرنی ہے کہ اب سبھی جانتے ہیں کہ ہمارے دین اسلام کی، ہمارے شریعت اسلامی کی دو بنیادیں ہیں، اور وہ بنیادیں ہیں، پہلی بنیاد کتاب اللہ اور دوسری ہے سنت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اور واقعہ یہ ہے کہ بہت سے ایسے لوگ ہوئے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ہمیں صرف قرآن ہی کافی ہے، اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جو قرآن سے باتوں کو لینا نہیں چاہتے ہیں، بہت سے ایسے لوگ ہیں جو حدیثوں کی طرف نہیں گئے ہیں، جنہیں واضح طور پر ہم منکرین حدیث کہتے ہیں یا اہل القرآن بھی ہم کہتے ہیں۔ بہرحال آج آپ سے گفتگو کرنے کا منشا یہ ہے کہ جیسے ہی رمضان آتا ہے تو ایک خاص حدیث وہ بہت تیزی سے گردش کرنے لگتی ہے، اور ہمارے مجموع میں، ہمارے خطبوں میں اور ہر جگہ ہمیں وہ سنائی دیتی ہے، اور وہ حدیث حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث ہے، جو شعبان کے آخری خطبہ بتایا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دنوں میں وہ خطبہ اپنے صحابہ کو دیا، اور اس کی شروعات اس طرح ہوئی کہ یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم، اے لوگوں تم پر ایک بڑے ہی عظیم اور بابرکت مہینے کا سایہ فگن ہو رہا ہے، شہر مبارک، یہ مبارک مہینہ ہے، شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، کہ اس کے اندر ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا، کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہارے لیے اس مہینے میں روزے فرض کیے ہیں اور راتوں کا کھڑا ہونا تمہاری مرضی پر چھوڑا ہے۔ کل ملا کے اس کے اندر بہت سارے احکام ہیں، 10-12 جو ہے اس کے اندر ہمیں خبریں ملتی ہیں، اور یہ فضیلت کی بنیاد پر بہت پیاری حدیث ہے، لیکن کہا جاتا ہے کہ یہ ضعیف ہے، اور ہمارے یہاں ایک طبقہ ہے جو کہ کچھ لوگ ہیں ہمارے یہاں جو یہ کہتے ہیں کہ اگر ضعیف ہے تو اس کو ہم اس کو نہ پڑھیں گے، نہ بیان کریں گے، نہ اس پر عمل کریں گے، گویا کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ ضعیف ہے تو اسے چھوڑ دیا جائے۔ یاد رکھیں، ضعیف ہے لیکن موضوع نہیں ہے، وہ چھوڑی نہیں جائے گی، وہ متروک نہیں ہے، اس کو ترک نہیں کیا جائے گا۔ دیکھیے پھر اس کے اندر اس حدیث کے آخر میں یہ بھی آتا ہے کہ اس کا پہلا جو عشرہ ہے وہ رحمت ہے، دوسرا جو ہے مغفرت ہے، تیسرا جو ہے جہنم سے خلاصی ہے، اور اس کے پیرلل اور بھی حدیثیں جو بیان کی جاتی ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ بہت سی ایسی حدیثیں ہیں جن کو ضعیف کہا جاتا ہے، اور وہ فضائل کے اندر، اس کے اندر ایسے قیمتی موتی ہیں کہ جس کو ہم چھوڑ نہیں سکتے، اور واقعہ یہ ہے کہ یہ اس پر پورا اجماع ہے، پورا اتفاق ہے ہر گروہ کا کہ حرام اور حلال وہ تو بین ہے، وہ قرآن سے لیے جائیں گے، اور جو مسند حدیثیں ہیں، جو صحیح حدیثیں ہیں، وہ تو انہی سے اس کا تعین ہوگا، لیکن فضائل کے اندر ضعیف حدیث لے لی جاتی ہے۔ تاریخ انسانی کے اندر یہ پہلا اپنے آپ میں ایک یونیک معاملہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو جمع کرنے کے لیے ہزاروں آدمیوں کا، ان کی سیرت و کردار کا مطالعہ کیا گیا، ان کی چھان پھٹک کی گئی۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم احسان مند ہیں ہمارے بزرگوں کا، ہمارے محدثین اکرام کا، جنہوں نے یہ اس طرح کی محنتیں کی، انہوں نے اپنا ایک پیمانہ بنایا حدیث لینے کا، اور انہوں نے انسانوں کی چھان پھٹک کی، جسے ہم ایک عجیب فن، ایک عجیب یعنی کہتے ہیں دلکش، دل فریب جس کو کہیں گے ہم، عجیب دلکش دل فریب فن وجود میں آیا، جس کو ہم اسماء الرجال کے نام سے جانتے ہیں۔ سنت اور حدیث، اس کو بھی ہم سمجھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل کو ہم سنت کہتے ہیں، اور جو ریکارڈ ریٹن میں موجود ہے اس کو ہم حدیث کہتے ہیں۔ حدیث جو ہے
ایک تو اخبار اور ایک آثار ہوتا ہے. خبر سے بنا اخبار اور اثر سے بنا آثار. خبر اور اخبار ہم اس کو کہیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی قول، کوئی فعل اور کوئی تقریر یعنی کوئی عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہوتے ہوئے دیکھا گیا، جس کا حکم نہیں دیا گیا، اور کوئی قول ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اور فعل ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں. اور اثر ہم کہتے ہیں یا آثار ہم اس کو کہیں گے کہ صحابہ اکرام کا قول، صحابہ اکرام کا عمل اور صحابہ اکرام کی تقریر رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین. تو یہ دونوں بھی دین کے اندر جو ہے حجت بن جاتے ہیں. ہمارا ماننا یہ ہے، ہم یہ مانتے ہیں کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی اپنے من سے کچھ نہیں کر سکتے. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ کرتے ہوئے دیکھا، یا انہوں کے حکم کا اتباع کیا یا اطاعت کی، یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے کوئی عمل کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روکا نہیں. یاد رکھیے حدیث کے دو حصے ہوتے ہیں. پہلا ہوتا ہے اس کا متن اور دوسرا ہوتا ہے اس کی سند. متن یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، جو لکھا ہوا ہے، جو ریٹن کے اندر موجود ہے، اور سند یہ کہ جو محدث اس حدیث کو بیان کر رہے ہیں وہ اپنے سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام راویوں کے نام بتائیں گے، تمام کڑیوں کو واضح کریں گے. یہ اس کی سند ہوتی ہے. اب حدیث کی کئی قسمیں ہیں، جیسے مسند حدیث، متصل حدیث. یہ بہت مضبوط حدیث ہوتی ہے جس کے اندر سارے راوی جو ہوتے ہیں وہ مضبوط ہوتے ہیں اور ساری کڑیاں جو ہے اس کے اندر مضبوط ہوتی ہیں. یعنی کہ امام بخاری رحمہ اللہ اگر کچھ حدیث لائے ہیں تو وہ اپنے سے لے کر تمام حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنی بھی کڑیاں ہیں، جتنے بھی راوی ہیں، ان سب کو واضح کریں گے اور ان سب کو بتائیں گے، اور وہ سیرت و کردار کے حساب سے بھی سچے ہوں گے اور مضبوط ہوں گے. یہ ایسی حدیث مسند حدیث کہلاتی ہے یا مرسل حدیث یا متصل حدیث کہلاتی ہے. دوسرا ہوتا ہے جیسے مرفوع حدیث ہوتی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی جاتی ہے. ایک مرسل حدیث ہوتی ہے جس میں تابعین جو ہے وہ خود بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، لیکن بیچ میں جو ہے وہ صحابہ کا نام نہیں بتا رہے ہوتے ہیں. یہ جو ہے مرسل حدیث ہے. ظاہر سی بات ہے یہ مرسل حدیث مرفوع حدیث سے تو بہتر نہیں ہو سکتی. کہ مرفوع حدیث جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کے راوی ہو رہے ہیں. یہ حدیثوں کی کئی قسمیں ہیں، جیسے موقوف حدیث ہے، منقطع حدیث ہے جو کہ لٹکی ہوئی ہے. متواتر حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی صحابی سن رہے ہیں اور ان کئی صحابیوں سے کئی تابعین جو ہیں وہ ان سے روایت کر رہے ہیں. تبع تابعین کئی ہیں وہ اس سے روایت ہے. جو متواتر جو ہے اس کے اندر یہ متواتر ہوتے ہیں. یعنی کہ ایک مشہور حدیث ہے جس میں 3 راوی ہوتے ہیں کم سے کم. اگر 3 سے زیادہ ہو جائیں گے تو وہ تو پھر متواتر ہو جائے گی. تو اور اسی طرح غریب حدیث ہوتی ہے یا جسے ہم خبر واحد بھی کہتے ہیں، جس کے صرف ایک راوی ہیں. اس طرح صحیح حدیث ہے، حسن ہے، غریب ہے. اچھا اب اسی طرح ضعیف حدیث ہے. ضعیف حدیث کسے کہیں گے کہ گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے چلی لیکن بیچ کے اندر جو ہے کوئی راوی ایسا آ گیا جو شک پیدا کر رہا ہے، جو کمزور ہے، یا اس کا حافظہ کمزور ہے، یا اس کے کردار پہ کوئی شک ہے. بیچ کے اندر ایسا کوئی راوی آ گیا تو اب وہ حدیث جو ہے وہ ضعیف حدیث ہو جاتی ہے. یعنی کہ کوئی بات چلی تو تھی لیکن وہ آ کر راستے میں بیچ کے اندر آ کے اس کڑیوں کے اندر کوئی کڑی کمزور آ گئی جس کے اوپر اعتماد نہیں کیا جا رہا ہے، تو ایسی حدیث ضعیف حدیث ہو جاتی ہے. ظاہر سی بات ہے ایک تو ہوتا ہے سچ کا سچ ہونا، ایک سچ کا سچ ثابت ہو جانا، یہ دوسری چیز ہوتی ہے. یعنی کہ کوئی چیز سچ ہے. اب ظاہر سی بات ہے اگر کوئی سچ ثابت نہیں ہو رہا ہے تو وہ جھوٹ تو نہیں ہو جائے گا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے. اب ہمارے محدثین اکرام نے اس کے اندر اتنی امانت داری سے کام کیا ہے کہ جو ضعیف احادیث ہیں ان کا بھی ایک مجموعہ بنا دیا تاکہ لوگ جو ہے اس کو پہچان لیں. ضعیف حدیث کے بعد ہے موضوع حدیث. موضوع حدیث کہتے ہیں من گھڑت حدیث کو، جو حدیث ہے ہی نہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان باندھ دی گئی یا کسی نے اس کو گھڑ لیا ہے. اب یہ جو ضعیف حدیث ہے یہ موضوع حدیث نہیں ہے، یاد رکھیں. لہٰذا ہمارے دین کے اندر ایسی کئی حدیثیں موجود ہیں جس کو ہم واضح طور پر ضعیف کہتے ہیں لیکن ان کو فضائل کے اندر لے لیا جاتا ہے. مثال کے طور پر میں آپ کو پیش کروں جس حدیث کے بارے میں نے بات شروع کری تھی. اب اس کے اندر اتنے فضائل ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص اس کے اندر اللہ کی رضا کے لیے کوئی نفل کام کرے گا تو اللہ تبارک تعالیٰ اسے فرض کے برابر ثواب دیں گے. اگر کوئی شخص ایک فرض ادا کرے گا تو اللہ تبارک تعالیٰ اسے 70 فرضوں کے برابر ثواب دیں گے. اگر کوئی شخص کسی روزے دار کا روزہ افطار کرا دے گا
تو اللہ تبارک تعالیٰ اسے جہنم سے نجات دیں گے، پیٹ بھر کے کھانا کھلا دے گا تو اللہ تبارک تعالیٰ اسے میرے حوض کوثر سے ایسا سیراب کریں گے کہ وہ جنت کے تمام مراحل طے کر لے گا اور اسے پیاس بھی نہیں لگے گی۔ یہ صبر کا مہینہ ہے، یہ غمخواری کا مہینہ ہے، اور والصبر ثواب الجنہ، اور صبر کا بدلہ جنت ہی ہو سکتا ہے۔ تو ایسے کئی احکام اس حدیث کے اندر آ گئے ہیں، چونکہ اس پر اجماع ہے تو کہ فضائل میں حدیث ضعیف لے لی جاتی ہے، لہٰذا اس حدیث کو ہم بیان کرتے ہیں اور بیان کرنا بھی چاہیے۔ ایک اور حدیث ہے جو بہت مشہور حدیث ہے، وہ حدیث یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور یہ حدیث کئی راویوں سے منقول ہے، الگ الگ راویوں سے آئی ہے اور الگ الگ الفاظ کے ساتھ آئی ہے کہ میری کوئی شخص کسی نے اگر میری 40 حدیثوں کو حفظ کیا، یاد کیا، گویا کہ اس پر عمل کیا، تو کل قیامت کے دن وہ فقہا اور علماء کے درمیان کھڑا کیا جائے گا۔ پہلے الفاظ یہی ہے، دوسری روایت کے اندر دوسرے راوی سے جو منقول ہے اس کے اندر بات یہ آئی ہے کہ اس کی سفارش میں خود کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جس نے میری 40 حدیثوں کو یاد کیا، ذہن میں نقش کر لیا اور ان پر عمل کیا گویا کہ، تو اس کی سفارش میں کروں گا، اس کی گواہی میں دوں گا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جس نے 40 حدیثیں یاد کر لی تو وہ شہداء کے اندر اٹھایا جائے گا۔ اب اس میں اتنی فضیلت ہے کہ اس کو کوئی چھوڑ نہیں سکتا، لہٰذا ہمارے علماء اکرام نے 40 حدیثوں کے مجموعہ ہمیں مل جائیں گے۔ امام نووی رحمہ اللہ کا آپ کو مجموعہ مل جائے گا، اسی طرح چہل حدیث کے نام سے کئی حدیثیں مل جائیں گی۔ لوگوں نے 40 حدیثوں کو جمع کیا ہے تاکہ وہ جمع کر کے انہوں نے کتاب سے نکالیں، اب ہم اس کو پڑھتے رہتے ہیں، اسی بنیاد پر نکالیں۔ اسی طرح اور بھی حدیثیں ہیں کہ میرے صحابہ جو ہیں ستاروں کے مانند ہیں، اگر آپ ان کی اقتداء کریں گے تو آپ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اور بھی دوسری حدیثیں ان سے ریلیٹڈ ہیں کہ جو ان چیزوں کو اور واضح کر دیتی ہیں، لیکن ان کو ہم چھوڑ نہیں سکتے۔ لوگ کہتے ہیں صاحب یہ جو حدیث آپ بیان کرتے ہیں استقبال رمضان کے حوالے سے کہ اس کا پہلا عشرہ جو ہے رحمت ہے، دوسرا جو ہے مغفرت ہے، تو بھیا دوسرا عشرے میں جو مغفرت ہے اس میں گویا کہ رحمت نہیں ہے؟ بتائیے یہ کیسا سوال آپ لوگ کر رہے ہیں؟ جبکہ میں ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ جب کوہ طور پر اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو بلایا اور پیچھے سے جو قوم تھی وہ سامری نے جو ہے ایک بچڑا بنا دیا تھا سونے کا، اور اس کے اندر وہ شرک میں مبتلا ہو چکی تھی۔ جب وہ آئے اپنے بھائی پر غصہ بھی ہوئے کہ تم نے کیا کیا، انہوں نے کہا جی میں ان کو روکتا تو مجھے قتل کر دیتے۔ لہٰذا اب اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس وہ لوگ معافی کے لیے پہنچے، اپنے 70 بزرگوں کو لے کر گئے، کوہ طور پر پہنچے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا بہت غصہ تھا اس کے اندر۔ اس وقت انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام نے کہ باری تعالیٰ تو چاہتا تو ہمیں اس وقت ہی ہلاک کر دیتا، فرعون کے نرغے سے تو نے ہمیں بچایا، اب ہم سے یہ گناہ ہو گیا تو ہم پر جو ہے تو ہمیں معاف کر دے اور ہم پر ایک خصوصی رحمت کا سایہ کر دے۔ لہٰذا اللہ تبارک تعالیٰ اس غصے کے حالت میں کہتے ہیں کہ موسیٰ میری ایک رحمت تو وہ ہے جو تمام انسانوں پر بہہ رہی ہے، ایک میری خاص رحمت ہے جو میں لکھ دوں گا ان لوگوں پہ جو کہ تقوی والے ہیں، جو زکوٰۃ ادا کریں گے اور میری آیتوں پر ایمان لائیں گے۔ اور وہ لوگ کون ہوں گے؟ الذین یتبعون الرسول النبی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، کہ وہ لوگ ہوں گے جو اتباع کریں گے میرے اس نبی امی کی، کہ جن کی خوشخبریاں وہ اپنی کتابوں میں پائیں گے، تورات اور انجیل میں پائیں گے، اور وہ نبی امی ہیں کہ جو بھلائی کا حکم دیں گے، برائی سے روکیں گے، پاکیزہ چیزوں کو تم پر حلال کریں گے، ناپاک اور خبیث چیزوں کو تم پر حرام کریں گے، اور وہ یزہو عنہم اسرہم والاغلال التی کانت علیہم، اور جو توق تم نے اپنے گلوں میں ڈال لیے ہوں گے رسومات کے، وہ تمہیں اس سے نجات دلائیں گے، ان بوجھوں سے تمہیں نجات دلائیں گے۔ تو جو کوئی بھی فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون، اور جو کوئی بھی اتباع کرے گا اس نور کی جو ایمان لائے، بس جو لوگ ایمان لائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کریں گے، توقیر کریں گے، تعظیم کریں گے، اور جو اتباع کریں گے اس نور کا جو آپ کے ساتھ نازل کیا گیا، تو یہی لوگ ہوں گے جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ یہاں میں یہ بتانے جا رہا ہوں، اس پوری آیت، اس پس منظر کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک خاص رحمت پہلے سے ہی لکھ دی ہے ہمارے لیے، ان پر لکھ دی ہے کہ جو تقوی والے ہیں، جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، جو اللہ کی آیتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ رمضان میں بھی رحمت مل رہی ہے، اس کے بعد بھی رحمت رہے گی۔ تو یہ کہنا تو یہ بالکل ایک طریقے سے دین کو اپنے حساب سے چلانا یہ درست نہیں ہے۔ جب اس پہ اتفاق ہے، اس پہ اجماع ہے کہ
ضعیف حدیثوں کو بھی فضائل کے ضمن میں لے لیا جاتا ہے. ہاں حرام حلال اور اس سے جو ہے احکام نہیں نکالے جائیں گے، وہ تو جو ہے واضح حدیثوں سے اور واضح قرآن کی آیتوں سے نکالے جاتے ہیں. تو اس بات کو ہم سمجھیں کہ یہ ہمارا جو خزانہ ہے ہمارے پاس، اس کو ہم چھوڑ نہیں سکتے. اب ضعیف ہم نے خود کہہ رہے ہیں کہ یہ ضعیف ہے، لیکن یہ موضوع نہیں ہے. اللہ رب العزت کے سننے سادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.